حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ، دنیا اس کو فرعون سے جانتی ہے، ٹھیک ہے، سب نے سن رکھا ہے فرعون نے خواب دیکھا. جب فرعون نے خواب دیکھا، فرعون نے بھی، اچھا اللہ کی شان، فرعون کو ڈائریکٹ عذاب نہیں آیا، پہلے اس کو خواب دکھایا، یعنی اس کو اطلاع دی کہ ہم تجھے برباد کریں گے، اور کس کے ذریعے سے؟ اپنے مقرب بندے کے ذریعے، برباد تو کریں گے تجھے. اچھا اللہ کی شان ہے، جملے کو غور کر سے سننا، اللہ کرے جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچ جاؤ. کبھی کبھی ظالم کو نپٹنے کے لیے محبوب کو کھڑا کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا، جیسے نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا، اور کبھی کبھی ظالم کے مقابلے میں ظالم ہی کو کھڑا کرتا ہے، جیسے یزیدیوں کو نپٹنے کے لیے مختار کو کھڑا کیا، مختار ثقفی کو. کیوں؟ اگر زین العابدین بادشاہ امام حسین کے قتل کا بدلہ لیتے تو آج تک دنیا کہتی دیکھو نبی کے گھرانے والوں نے 72 کے بدلے میں 1,40,000 کا قتل کیا، 1,40,000 کا قتل کیا، 1,40,000 کا قتل کیا. قدرت نے کہا زین العابدین تم گھر بیٹھو، بدلہ لوں گا، تیری سیادت کی آبرو بھی قائم رکھوں گا اور ظالم سے بدلہ بھی لوں گا. کھڑا کیا نا مختار کو، کھڑا کیا نا حضرت زین العابدین کی معاف کرنے کی ادائے، کہ نبی کے گھرانے کی ادائے معاف کرنے کی بھی سلامت رہی اور ظالم کو اس کے کفر کردار تک بھی پہنچا. یہ ہے خدا. تو کبھی محبوب کو کھڑا کرتا ہے اور کبھی ظالم کے مقابلے میں ظالم کو کھڑا کرتا ہے، لیکن کھڑا ضرور کرتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دور قریب ہے. بات سمیٹنے لگا تھا لیکن تھوڑی سی بات بیچ میں آ گئی. فرعون کو پہلے خواب دکھایا، خواب دیکھا، اچھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ خدا کہتا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، میں خدا ہوں. اوہو. اور اوقات یہ کہ خود کا خواب دیکھے تو تعبیر بھی پتہ نہیں ہے. یہ دیکھیں، خدا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور اپنے خواب کی تعبیر نہیں جانتا. پریشان ہوا تو اپنے معبرین کو بلایا، میں نے خواب دیکھا، بتاؤ کیا ہے. تو لوگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا جان بخش دیں تو بتا دیں. کہا بتاؤ. کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کرے. بس اتنی سی بات ہے، اب میری حکومت محفوظ ہے. کہا کیسے؟ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، نہ پیدا ہوگا اور نہ میری حکومت ختم ہوگی. ظالم ہوتا ہے. کہا کیا طریقہ ہوگا؟ کہ آج کے بعد ہر مرد اپنی بیوی سے الگ رہے گا، کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا. تو جو بچے پیدا ہو چکے کہ جتنے لڑکے سب قتل کرو، کیونکہ بچہ پیدا ہوگا، بچی نہیں نا، تو بچے قتل کر دو. آئندہ سب شوہر اپنی بیوی سے الگ رہیں. جو پیٹ میں ہے اس کا ہر دروازے پہ ایک ایک دائی مقرر کرو. جیسی بچہ پیدا ہو، بیٹی ہو تو چھوڑ دو، بیٹا ہو تو قتل کرو، اپنی دائیاں رکھو. خدا کی شان. حضرت موسیٰ کلیم ماں کے شکم میں آ گئے. آپ کی امی اتنی خوبصورت تھی، نورانی چہرہ تھا کہ دائی کی اور امی کی دوستی ہو گئی. توجہ کرنا، اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یقین کی برکت، اللہ کرے مجھے بھی یقین نصیب ہو، آپ کو بھی یقین نصیب ہو. مضبوط یقین. اللہ سے یقین مانگو، اللہ سے یقین مانگو. یقین کی بڑی برکت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی سے دائی کی دوستی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ بھی بڑے خوبصورت تھے. ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، مگر سید العالمین کی خوبصورتی کا مزاج ہی کچھ اور تھا. اس لیے کہ جس کو سردار بنایا پھر اس کو حسن میں بھی سردار بنایا. نبیوں کی کائنات میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف کو بنایا، اور یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت جان یوسف محمد الرسول اللہ کو بنایا. حضرت یوسف کی طالب مصر کی عورتیں ہیں اور حسن مصطفیٰ کا طالب
خود خلاق کائنات ہے. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا رہی. تو کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا. نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اس دائی نے کہا بچہ کتنا خوبصورت ہے, اس کو قتل نہیں کریں گے. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا بکری کا بچہ کاٹ کے ہانڈی میں ڈال دیں گے اور لے جا کر کے رکھ دیں گے محل میں کہ بچہ کاٹ دیا. ہاں ٹھیک ہے. ہانڈی لائی گئی, بکری کا بچہ کاٹ کر کے محل میں لے جا کے رکھ دیا بچہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی بڑی ذہین تھی, اس نے دائی کو اور ماں کو بٹھا کے کہا دیکھو بچہ تو بڑا خوبصورت ہے ہمارا بھائی, لیکن بادشاہ کو کہہ دیا کہ بچہ ہم نے قتل کر دیا, لیکن اگر پتہ چلا, بچے رات میں روتے ہیں, دن میں بھی روتے, کبھی بھی روتے ہیں, آواز پتہ چلی اس کے جاسوس پھر رہے ہیں, ایک بچہ مرنا تھا اب ایک بچہ نہیں مرے گا, ہم تینوں بھی مریں گے, یہ بچہ بھی مرے گا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ کہ اس بچے کو گھر سے نکالو. توجہ کرنا, یقین کی برکت, اس بچے کو گھر سے نکالو. کہ کیسے نکالیں گے؟ کہ میں ایک صندوق لاتی ہوں, صندوق پیٹی, اس میں بچے کو ڈال دیں گے اور وہ صندوق جو ہے وہ دریا میں ڈال دیں گے. اللہ جہاں چاہے گا وہ صندوق چاہے گا. یاد رکھنا, جنگل میں رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے, غار میں رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے, سب سے غیر محفوظ اگر کوئی جگہ ہے تو اسے دریا کہتے ہیں. کیونکہ دریا میں کوئی چیز ڈالے پتہ نہیں کہاں تک جائے گی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی ماں دیکھو, نبی کے ماں باپ کبھی کافر نہیں ہوتے. یہ تو مولوی ازم نے 1857 کے بعد جن کو انگریزوں نے پیدا کیا تھا, ان کو اتنا شوق ہے نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے کا کہ نبی کے ماں باپ کو بھی کافر کہہ رہا. نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہوتے میرے بھائی. اتنا کہوں آپ سے, ایک بات کہوں برا مت ماننا, تمہارے گجرات میں کسی شرابی کے گھر کبھی ولی پیدا ہوا ہے کیا؟ جب شرابی کے گھر ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافر کے گھر میں نبی کیسے پیدا ہو؟ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ, بکواس کرتے ہیں. اور آپ بھی ہے کہ کسی کے بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو. میرے بھائیوں ذرا ہوش کے ناخن لو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جب صندوق آیا تو بچے کو رکھا, اپنے بیٹے کو صندوق بند کیا, اور ایک ماں لے کر کے چلی صندوق کو دریا میں ڈالنے کے لیے. ذرا دل سے پوچھو, اپنے دلوں سے پوچھو. بچہ زور سے روتا ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں. چند گھنٹوں کا ننھا معصوم حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام, ماں نے پیٹی میں رکھا, کیسے حالات, کیسا وقت, اور پیٹی میں رکھ کے دریا پہ چلی. اور دریا پہ جانے کے بعد بچے کو جیسے ہی دریا میں ڈالتی ہے, سوچا میرا معصوم, میرا ننھا دریا میں ڈالوں گی تو پتہ نہیں کب ملے گا. یہ منموہنی صورت دیکھوں, یہ معصوم صورت دیکھوں. صورت دیکھتی ہے بند کرتی, صورت دیکھتی ہے بند کرتی. بالآخر جب ایک ماں اپنی ممتا کو پیٹی میں باندھ کر دریا میں ڈالتی ہے تو ماں چہرہ بلند کر کے آسمان کی طرف کرتی ہے, اور ماں کا توکل اور یقین کہتا ہے میرے اللہ, جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. میں اپنا بچہ کسی کو نہیں سونپتی, میں اپنا بچہ صرف تجھے سونپتی ہوں. میں نے اپنا بچہ تجھے سونپا ہے. اور روتے ہوئے آنکھ میں آنسو لے کر دریا میں ڈال دیتی ہے. اللہ پہ بھروسے کی لاج اللہ کیسے رکھتا ہے. بس بھروسہ بھروسہ بھروسہ, یقین یقین یقین. آپ اور ہم کسی چیز کو بچاتے ہیں تو جس سے خطرہ ہوتا ہے اسی سے بچاتے ہیں. توجہ, جس سے خطرہ ہوتا ہے اسی سے بچاتے ہیں. لیکن یہاں شان بے نیازی, جس سے خطرہ
اسی کے گھر صندوق جا رہی ہے، جس سے خطرہ اسی کے گھر صندوق جا رہی ہے. اور پھر سبحان اللہ، اللہ کی شان، آسیہ جیسی پاک دامن مومنہ کو فرعون کی بیوی بنایا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاکوں کے لیے پاک ہے، ناپاکوں کے لیے ناپاک ہے، لیکن آسیہ کو بھائی بیوی بنانا مقصد نہ تھا. بیوی کہلا رہی تھی، لیکن امانت کی پرورش کے لیے پہلے سے صاحب امانت کو بھیج دیا گیا. ذرا دیکھو تو صحیح، اس کی حکمتیں دیکھو، اس کا پلان دیکھو، اس کا منصوبہ دیکھو، اس کی شان دیکھو. سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان کیا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بعد میں کوئی مجھ پہ بھروسہ کر کے بچہ مجھے سونپے گا، انتظام کیسے کیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ، آسیہ جیسی عظیم خاتون کو فرعون کی بیوی بنا کر اس کے محل میں رکھا. اور اللہ کی شان، فرعون کی بیوی بنا کے رکھا. حیا کے پردے میں کہہ دوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، ادھر آسیہ کا نکاح ہوا، ادھر فرعون سے مردانہ طاقت چھین لی تاکہ آسیہ کو ہاتھ ہی نہ لگا سکے. کیوں؟ سن لے ذرا، اس پہ بھی سن لے. کیوں؟ اس لیے کہ آسیہ کو جنت میں اپنے محبوب کی بیوی بنانا ہے. حضرت آسیہ کا نکاح جنت میں ہمارے آقا کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، ذرا غور کریں، ذرا غور فرمائیں. بہرحال اس سے طاقت چھین. اس سے پتا چلا یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا، بہت طاقتور نہیں ہوتے کسی بھی اعتبار سے. ہاں یہ بڑے بڑے، یہ جو سب چیزیں آپ گہرائی سے حدیث اور قرآن کا مطالعہ کریں تو سب کھلے گا. کوئی اللہ رب العزت نے چھپایا نہیں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب بیان کر دیا ہے. یہ کیا جانے کمزور، جو اتنے کمزور ہو کہ انہیں سیکورٹی میں نیند نہیں آتی، یہ دنیا کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں. اور یہ اسی لیے ہولی. ایک بات بتاؤں، اصل میں کمزور اس وقت طاقتوری کا کارنامہ انجام دینے لگتا ہے جب انسان کا دل اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب تم اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہو، پھر کتے بھی تم پہ گالی باتے، چوٹی بھی تم پہ گالی باتی ہے، سانپ بھی تم پہ گالی باتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو تو سب تمہارے قدموں کے نیچے ہو. بھروسہ کرنا سیکھو. بہرحال اللہ کی شان، ہم کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو دشمن کی نگاہوں سے بچاتے ہیں. میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ فرعون کے گھر میں دریا سے کٹ کے جو نہر جا رہی تھی، صندوق کو اسی پہ ڈال دیا. فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ بیٹھا. جیسی صندوق آیا، بولے یہ صندوق کدھر سے آ رہا ہے. اٹھایا، اٹھا کر کے کھولا تو خوبصورت بچہ ہے، رو نہیں رہا ہے، منہ میں انگوٹھا ہے اور انگوٹھے سے غذا آ رہی ہے. توکل کی برکت دیکھیں، اللہ پہ بھروسے. یہ میں کوئی کہانی قصہ نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی تفاسیر کا اتنے مجموعہ پیش کر رہا ہوں. الفاظ دیگر ہیں، مفہوم یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ پر بھروسہ تو کوئی کرے نا. اللہ پہ، اللہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی زبان سے فوراً یہ وہی بچہ ہے. کتنا شاطر تھا، پہچان کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے میری حکومت کو خطرہ ہے. لیکن یہ اس کی شاطرانہ چال کو ختم کرنے کے لیے بیوی بنا کر حضرت آسیہ، کنیز کہتی تو نہ مانتا، دوسرا کوئی کہتا تھا تو اللہ نے بیوی بنا کر بھیجا. کہا کہ حضرت آسیہ، ارے پھر یہ بہت دور سے بہ کے آ رہا ہے، یہ یہاں کا تھوڑی ہے صندوق، یہ دریا میں بہت دور سے بہ کے آ رہی ہے، تیرا وسوسہ ایسا نہیں ہے. اور پھر بیوی، پھر حضرت آسیہ نے کیا انداز اختیار کیا. کہا فرعون اس کو اپنا بیٹا بنا لے، کیونکہ پورا مصر تانا دیتا ہے کہ خدا بنا ہوا ہے لیکن خود کی اولاد نہیں. خدا بنا ہوا ہے. اس بھائیو، جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کا درد تھوڑی جانتا ہے. یہ جتنے ظالم اس کے بچے ذبح کر رہے ہیں نا، تو انہیں کیا پتا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے. اولاد کا درد اولاد والا جانتا ہے. یہ بیویوں کو چھوڑ کر کے گھومنے والے، بھٹکنے والے اور امریکہ اور برطانیہ تک زنا کرنے جانے والے، یہ کیا جانے اولاد کا درد کیا ہے. اولاد کا درد اولاد والے جانتے ہیں.
فرعون کو بیوی کہہ رہی ہے ارے بیٹا بنا لے، یہ تانا ختم ہو جائے گا، ہم بانج کہلاتے ہیں نا تانا۔ فرعون کو بات دماغ میں، بیوی کی کئی بات کس کے سر کے اوپر سے جاتی ہے، اس کے دماغ کی بات ہی کہا بات تو صحیح ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہمیں مفت میں مل گیا، یوں ہی مل گیا۔ اب فرعون نے اٹھایا، حالانکہ بہت لمبی داستان ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تماچا بھی مارا، پھر وہ بہت لمبی داستان ہے، صرف بس یقین کی برکت بیان کر کے بات ختم کر دوں۔ گود میں اٹھایا، اب چونکہ حضرت آسیہ ماں تو تھی نہیں، تو جو عورت ماں نہیں ہے وہ دودھ نہیں پلا سکتی، آپ جانتے ہیں، میں اس کی کوئی تشریح نہیں کرتا، بچے بھی سنتے ہیں، مائیں بہنیں سب بیٹھیے، بڑا ممبر بڑا تقدس ماب ہوتا ہے، بہت احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ تقدس بھی پامال نہ ہو، بات بھی پہنچ جائے۔ کنواری جو یعنی کہ جو عورت بانجھ ہو وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو اب جب حضرت آسیہ نے گود تو دے دی، فرعون کی گود تو مل گئی، جو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کر چکا تھا، اس نے اعلان کیا اپنے دربار میں، بلاؤ سارے مصر کی عورتوں کو، اور میرا بچہ جس کا دودھ پیے گا ہم اس کو انعام عطا کریں گے۔ ساری دائیاں فرعون کے محل میں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ہم نے ساری کافر عورتوں کو حرام کر دیا موسیٰ پر۔ حضرت موسیٰ جس کی گود میں جاتے منہ پھیر لیتے، کسی کا دودھ نہیں پیا، کیوں؟ کیونکہ وہ عورتیں کافر تھی۔ توجہ توجہ توجہ، سبحان اللہ، یہ بھی شان ہے میرے نبی کی۔ اللہ، حضرت موسیٰ کافر عورتوں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کی شان ہے کہ جو عورت کافر تھی اس کا دودھ نہیں پیا، یہ شان موسیٰ ہے، اور یہ میرے نبی کی شان ہے، جس کا پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ کافر کا دودھ نہیں پیتے، اور حضور جس کا پی لیتے ہیں اس حلیمہ کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اس صہیبہ کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، جس کا دودھ پیا اس کو ایمان کی، یعنی موسیٰ نے کافر کا دودھ نہیں پیا، میرے نبی نے جس کا پیا اس کو کافر رہ، جب دودھ پیا تو کافر رہنے نہیں دیا، تو جس کے شکم میں 9 مہینے تک مصطفیٰ جان رحمت ہو، اس سرکار آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، فرعون پریشان ہوا، میرا بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، تو وہاں حضرت موسیٰ کی بہن پہلے سے موجود تھی، اس نے کہا فرعون، اپنے شہر میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو اتنی صاف ستھری ہے کہ پاک اور نفاست والے بچے، طبیعت کے بچے جس کسی کا دودھ نہیں پیتے اس کا پی لیتے۔ فرعون نے کہا اگر اس کا پیا تو تجھے بھی انعام دوں گا، اس کو بھی انعام لے آ۔ اچھا، ساری دائیاں آئی، موسیٰ علیہ السلام کی امی، یقین دیکھو، میں نہیں جاؤں گی، مجھے بلایا جائے گا، یقین دیکھو، کیونکہ میں نے کس کو سونپا ہے، اور اس کے بعد پھر بلایا گیا۔ جب آپ آئیں تو فرعون نے آپ کی گود میں بچہ دیتے ہوئے کہا اگر میرے بچے نے دودھ پی لیا میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں آئے، اللہ نے موسیٰ کی ماں پر الہام کیا، موسیٰ کی امی تو نے میرے سپرد کیا تھا بچہ، لے ہم نے صحیح سلامت اسے واپس کر۔ میرے اللہ کی شان وہی کی، تو نے مجھے سونپا تھا، میں نے تجھے واپس کر، دیکھ ہم نے صحیح سلامت واپس کیا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے ماں کا دودھ پیا، فرعون مسکرایا اور کہا کہ ہم سے رقم لے جایا کرے اور اس بچے کو دودھ پلایا۔ اگر اپنے پاس رکھتی تو ہر وقت پکڑے جانے کا ڈر تھا، اللہ کو سپرد کیا کر دیا، جو قتل کرنے چلا تھا کوئی پالنے پہ مجبور ہو گیا۔ یاد رکھیے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، مارنے والے پالنے پہ نہ مجبور ہو جائے تو پھر کہنا، بس بھروسہ کیجئے۔ اور یہ اللہ کی امان اور بھروسہ کب ملے گا؟ سجدوں سے، ذکر اللہ سے، استغفار سے، توبہ سے، گناہوں سے رشتہ توڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اپنے اللہ کے قریب آ جاؤ۔ جتنا قریب آؤ گے اتنا یقین مضبوط